ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ الوداع جیسا عظیم دن ہمیں عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی 200 نمبر آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، مقابلے میں صبر کرو اور رابطہ رکھو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ میں ایمان والوں کے 3 مختلف تعلقات کو بیان کیا گیا ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ تعلق، دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ یہ اپنے آپ کے ساتھ تعلق اور ذاتی اصلاح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا وَصَابِرُوا، یہ دوسروں کے مقابلہ پر صبر اور حقوق العباد ہے۔ پھر فرمایا وَرَابِطُوا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور حقوق اللہ ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ تعلق، دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ اب ان تینوں تعلقات کو ذرا تفصیل کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ پہلا ہے اپنے آپ کے ساتھ تعلق۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے جسم، لباس اور صحت کا خیال رکھیں۔ اپنے آپ کے ساتھ تعلق، اپنے گھر اور رہائش گاہ میں صفائی کا خیال رکھیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنی آرائش لے لیا کرو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 31، یعنی مسجد میں جب آؤ تو آرائش کر کے آیا کرو، صاف ستھرے ہو کے آیا کرو، نفیس انداز میں مسجد میں آیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 32 میں قل من حرم زینت اللہ اللاتی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ محبوب آپ فرما دیجئے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت نکالی ہے اور جو کھانے پینے کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں انہیں کس نے حرام قرار دیا؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ چیزیں دنیاوی زندگی میں اہل ایمان کے لیے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے خاص ہوں گی۔ ہم اسی طرح ان لوگوں کے لیے آیات بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مسلم شریف 534 نمبر حدیث مبارکہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ تعلق ہم بیان کر رہے ہیں۔ پاکیزگی
آدھا ایمان ہے۔ بخاری شریف میں 887 نمبر، مسلم شریف میں 589 نمبر 589، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لولا ان اشک علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، یعنی اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ مسواک کا تعلق پاکیزگی کے ساتھ ہے، اپنے آپ کے ساتھ تعلق ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ پھر اسلام کہتا ہے کہ اگر بیمار ہو جاؤ تو بیمار ہونے کی صورت میں اپنا علاج کرواؤ۔ حدیث کی ہر کتاب کے اندر طب نبوی کا باب موجود ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے، ایک مسلمان کا جو تعلق ہے، اسے اسلام اتنی اہمیت دیتا ہے کہ دین اسلام میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا، اپنے آپ کو مارنا منع ہے۔ حدیث شریف میں ہے، من قاتل نفسہ بحدیدۃ عذب بہ فی نار جہنم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس آلے کے ساتھ خودکشی کی، جہنم میں اسی آلے کے ساتھ خود کو مارتا رہے گا۔ بخاری شریف 1363، خود کو بلیڈ مارنا، چھریاں مارنا، زنجیر مارنا، یہ سب حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں۔ صرف حرام ہی نہیں بلکہ دین اسلام کی رسوائی کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی کافر کو کہیں کہ مسلمان ہو جا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد تمہیں قمیض اتار کر اپنے سینے پہ تھپڑ مارنے ہوں گے، اپنے جسم پر بلیڈ مارنے ہوں گے، ورنہ تم یزید ہو، ورنہ تم دشمن اہل بیت ہو، تو وہ آدمی یقیناً ایسے اسلام کو قبول نہیں کرے گا کہ جس میں داخل ہوتے ہی اپنے آپ کو تھپڑ مارنے پڑے، زنجیریں مارنی پڑے، چھریاں مارنی پڑے۔ اگر نہ مارے گا تو وہ یزید کہلائے گا، دشمن اہل بیت کہلائے گا۔ آدمی ہرگز ایسے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن غسل کرے جس میں اپنا سر اور جسم دھوئے، اپنے آپ کے ساتھ تعلق۔ مسلم شریف 1963، بخاری شریف 897 نمبر حدیث مبارک۔ اسلام انسان کو اس کے متعلق اتنا کانشیس کرتا ہے کہ تو نے اپنا اتنا خیال رکھنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر دہن رأسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے۔ یہ کس کے ساتھ تعلق سکھایا گیا؟ انسان کا اس کے ساتھ تعلق، تو نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سر پہ تیل لگانا، شرح السنہ 3164، مشکات شریف 4445۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعوں میں سے ایک جمعے کے دن ارشاد فرمایا، یا معاشر المسلمین ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا، اے مسلمانوں کے گروہ، بے شک یہ جمعے کا دن ہے، اللہ نے اسے عید بنایا ہے۔ فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك، میرے حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں کے گروہ، بے شک یہ جمعے کا دن ہے، اللہ نے اسے عید بنایا ہے، اس دن غسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہو اسے لگا لینے میں کوئی نقصان نہیں، اور مسواک ضرور کرو، دانتوں کی صفائی ضرور کرنے کی تاکید ہے۔ کتاب موطا امام مالک، کتاب الطہارہ میں 113 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فداخل رجل سائر الرأس واللحیہ۔ اب آپ نے توجہ فرمانی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام مسلمان کو، مومن کو کتنا صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں۔
جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کتنی نظافت دیکھنا چاہتی ہے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں حاضر ہوا، اس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے، داڑھی کے بال بکھرے ہوئے۔ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَأْمُرُهُ بِإِصْلَاحِ شَعْرِهِ وَلِحْيَتِهِ فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے اس کی طرف اشارہ فرمایا، وہ آدمی سمجھ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بالوں کو درست کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ وہ چلا گیا اور بال ٹھیک کر کے واپس آ گیا۔ جب وہ واپس آیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس ھذا خیر من ان یاتی احدکم وهو سائر الراس کانہ شیطان۔ جب وہ بندہ واپس آیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بہتر نہیں ہے بجائے اس کے کہ کسی آدمی کے بال اس طرح بکھرے ہوئے ہوں جیسا کہ وہ شیطان ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہمیت دیتے ہیں ایک مومن کی صفائی کو۔ جو مومن کا اپنے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، بہترین تعلق یہ ہے کہ مومن اپنا خیال رکھے، اپنی صحت کا خیال رکھے۔ پھر مومن اپنے متعلق یہ بھی سوچے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جہاں میں نے اپنے جسم کو سنوارنا ہے وہاں میں نے اپنی روح کو بھی سنوارنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، میرے پلے کچھ اعمال ہونے چاہیے۔ یہ انسان کا اپنے ساتھ تعلق ہے۔ اگلا تعلق ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق۔ دوسرے لوگوں میں سب سے پہلے میاں بیوی کا تعلق ہے، اسی سے نسل آدم کی بنیاد پڑی تھی۔ بیوی کا کھانا، لباس اور رہائش شوہر کے ذمہ ہے۔ بیوی پر نرمی اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا شوہر پر لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے۔ اچھا بندہ بار پاویں کڈا چنگا بنیا پھر، میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تواڈے چو چنگے او ہی نے جڑے اپنے گھر والیاں نال چنگے نے۔ باہر تے بڑے حاجی یہی بن جاندے ہیں لوکاں نوں وہان واسطے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کو وہاں سے پکڑا ہے جہاں سے کنٹرول ہوتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، یعنی مومنوں میں سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں سے لطف و کرم سے پیش آتا۔ ترمذی شریف 2612، مسند احمد 24259 نمبر حدیث مبارکہ۔ دوسروں کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارے، پھر بیوی پر بھی لازم ہے کہ اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، اس کی ہر ممکن خدمت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ میرے حضور نے فرمایا کہ مرد کا عورت پر اتنا زیادہ حق ہے کہ اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ ترمذی شریف 1159 نمبر حدیث ہے۔ بیوی اور شوہر کے تعلق سے آگے بڑھیے، آگے ہے ماں باپ کا تعلق۔ ماں باپ کے حقوق پر قرآن کی صرف ایک آیت ہی کافی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا۔ کن کے سامنے؟ والدین کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں عرض کرنا کہ اے رب ان پر رحم فرمائیے جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا ہے۔ دوسروں کے ساتھ جو تعلق ہے انسان کی ذات سے ہٹ کر پھر اس کے بچے آتے ہیں۔ بچے کے دودھ پینے کی اسلام نے 2 سال مدت مقرر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین،
سورہ بقرہ آیت نمبر 233. یعنی مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. پھر والدین کا جو اولاد کے ساتھ تعلق ہے، اسلام کہتا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھیں، اس کی اچھی تربیت کریں، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه فاذا بلغ فليزوجه. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا بچہ ہو تو وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی تعلیم و تربیت کرے، اور جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے. شعب الایمان امام بہقی کی کتاب 8666 نمبر حدیث مبارکہ. پھر اولاد کا اچھا نام رکھنا، اسے 2 سال تک دودھ پلانا، اسے اچھی تعلیم دینا، اس کا اچھی جگہ نکاح کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جو ہمارے دوسروں کے ساتھ تعلق ہے. دوسروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں اولاد بھی آتی ہے. پھر اسی طرح تمام رشتہ داروں کے حقوق اسلام نے متعین کیے ہیں. پڑوسیوں کے حقوق اسلام بتاتا ہے. ہر مسلمان کے حقوق، ہر انسان کے حقوق اسلام میں متعین اور طے شدہ سارے ہمیں بتائے گئے ہیں کہ تیری ذات کے علاوہ تیرے کن کن کے ساتھ کیسے کیسے تعلقات ہونے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس. مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. کون کون سے؟ رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، مسلمان فوت ہو جائے تو جنازے کے ساتھ جانا، واجابت الدعوہ، اگر مسلمان تجھے کوئی دعوت دے تو اسے قبول کرنا، وتشمیت العاطس، اگر مسلمان چھینک مارے تو اس کا جواب دینا. یہ 5 حقوق آپ کو سمجھ آ گئے. یہ بات واضح رہے کہ اسلام میں انسانی حقوق میں زبردست درجہ بندی ہے. یہ آپ نے سمجھنی ہے بات. عموماً آپ پریشان ہو جاتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، اس میں کوئی بندہ ایسا آ جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں عزت دی ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ ہے یا عزت دار آدمی ہے گاؤں کا، اسے اللہ نے عزت دی ہوئی ہے 2 4 5 6 گاؤں میں. جب وہ آ جائے تو عموماً ہم اسے آگے جگہ دیتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ ہم، آپ کہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں یار مولوی جڑے نہ ویکھو چوری آئے نے تے انہاں کے ساتھ دینے پہ. گل میری سمجھ نہیں جی. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو فرمان سنانے لگا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابو داؤد شریف میں ہے 4842 نمبر. میرے حضور نے فرمایا انزل الناس منازلہم، یعنی لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق پیش آؤ. جسے اللہ نے عزت دی ہے اس کی عزت کی قدر کرو. اسلام میں اس معاشرے کے اندر انسانی حقوق کے لحاظ سے زبردست درجہ بندی ہے. جو بڑے چھوٹے، دور نزدیک والے، مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں سمجھتا اور تمیز نہیں کرتا، اس کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اسے تمیز نہیں، وگرنہ تمیز کرنا ضروری ہے. پھر یہ بات بھی سمجھیں کہ جس طرح حیوان اور انسان میں فرق ہے، اسی طرح انسانوں اور انسانوں میں بھی فرق ہے. جس طرح حیوان اور انسان میں فرق ہے، اسی طرح انسان انسان میں بھی فرق ہے. جس طرح حیوانیت کوئی مذہب نہیں، اسی طرح انسانیت بھی کوئی مذہب نہیں. عموماً آپ بات سنتے ہیں جی میرا مذہب انسانیت ہے. بھائی انسانیت کوئی مذہب نہیں. جس طرح حیوانیت کوئی مذہب نہیں، انسانیت بھی کوئی مذہب نہیں. اللہ کریم فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، انسانیت کوئی مذہب نہیں. تمام نبیوں کا مذہب اسلام ہے، کسی نبی کا مذہب انسانیت نہیں. ہاں انسانیت کا احترام ضرور ہے، مگر احترام کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسانیت بھی کوئی مذہب ہے. اسلام انسانیت کی بڑی قدر سکھاتا ہے. اگر انسانیت کی قدر کرنی ہے تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس انسانیت کے تعلق کو نبھانے کا بہترین طریقہ ہر کسی کی خدمت ہے. ہر کسی کی خدمت، اپنے کی خدمت، بیگانے کی خدمت،
غریب کی خدمت، دور والے کی خدمت، نزدیک والے کی خدمت، پھر مسلمان کی خدمت، کافر کی خدمت، بلکہ اسلام وہ مذہب ہے جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں۔ اللہ کریم جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ رب العالمین، وہ اتنا کریم ہے کہ کسی کتے کی خدمت کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ انسان تو پھر انسان ہے۔ دو تعلق ہم نے ڈسکس کر لیے، اپنے آپ کے ساتھ تعلق اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق۔ اب تیسرا تعلق ہے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ توجہ سے سنیے گا، میں سنی ہوں کہ نہیں، بریلوی ہوں کہ نہیں، توجہ سے خود بھی سنیے، لوگوں کو بھی سنائیے۔ بھائی ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ بت کو سجدہ، انسان کو سجدہ، قبر کو سجدہ منع ہے۔ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، توفیق ہو تو زکوٰۃ، طاقت ہو تو حج، یہ سب چیزیں اللہ کا حق اور اس کی عبادت ہے۔ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے سورہ الذاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد قصرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اسلام کے احکام بہت سارے ہیں، اب مجھے مختصر سی بات بتا دے جس پر عمل کروں۔ صحابہ اکرام بھی کیسے لوگ تھے کہ جو دل میں بات آتی حضور سے کر دیتے۔ کہنے لگے حضور اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، لیکن حضور مہربانی فرمائے مجھے کوئی مختصر سی بات بتا دیں جس پر میں عمل کروں۔ تو سنیے، میرے حضور نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ ترمذی شریف 3375، ابن ماجہ شریف 3793۔ اچھا، آپ نے یہ 3 طرح کے تعلقات سن لیے۔ انسان کا اپنے آپ کے ساتھ تعلق، انسان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق، اور انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق۔ یہ 3 تعلقات آپ نے سن لیے۔ آخر میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں اس موضوع میں، جس میں یہ تینوں تعلقات ایک حدیث میں آپ کو ملیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ تینوں تعلقات جو میں نے بیان کیے ہیں آپ کو مل جائیں گے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حضرت عون بن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ بنایا۔ فزار سلمان ابا الدرداء فرعا ام الدرداء متبذلۃ، کہتے ہیں ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملاقات کے لیے گئے تو ان کی والدہ کو پھٹے پرانے لباس میں دیکھا، پریشان ہو گئے۔ حضور نے جو بھائی بنایا ہے اس بھائی کی ماں جو ہے وہ پھٹے پرانے لباس میں ہے۔ فقال لها ما شأنک، کہنے لگے آپ کو کیا ہوا ہے؟ قالت اخوک ابو الدرداء لیس له حاجۃ فی الدنیا، انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمہ وقت عبادت کرتا رہتا ہے، روزے رکھتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں کرتا رہتا ہے، ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، لیکن جو اس کے دنیاوی معاملات ہیں، جو ہمارے ساتھ تعلقات ہیں، انہیں چھوڑ بیٹھا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا۔ فجاء ابو درداء فصنع له طعاما فقال کل قال فانی صائم۔ سنیے، اتنے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے،
واپس آئے، انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا، کہنے لگے کہ کھانا کھائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا جی آپ کھائیں، میرا روزہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما انا بآکل حتی تأکل، قال فآکل فلما کان اللیل ذهب ابو درداء یقوم۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا اتنی دیر تک جتنی دیر تک تم نہیں کھاؤ گے۔ خیر انہوں نے کھانا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ کھا لیا۔ پھر جب رات ہوئی، ابھی رات ہوئی ہے عشاء کے بعد، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو درداء سو جاؤ۔ ان کے کہنے پہ تھوڑی دیر کے لیے سوئے، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر کھڑے ہو گئے نفلوں کے لیے۔ آپ نے پھر دیکھا تو آپ نے فرمایا سو جاؤ، پھر سو گئے۔ پھر جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جگایا اور کہا ابو درداء اب اٹھو اور اب نفل پڑھو۔ اٹھے، دونوں نے نوافل پڑھے۔ فقال لہ سلمان ان لربک علیک حقا۔ اب وہ بات آ گئی جو میں نے پوری تقریر میں تین چیزیں آپ کے سامنے رکھی: انسان کا اپنے ساتھ تعلق، انسان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق، اور انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق۔ جب نوافل پڑھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا ان لربک علیک حقا، ابو درداء تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ فَأُوتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ نہیں کہ عبادت کرنی ہے تو گھر والوں کو چھوڑ دینا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے کئی ماہ کے چلوں پہ چلے جاتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کے پیچھے گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ ہر کسی کا حق ہے، تیرا اپنی ذات پہ حق ہے، جو تیرا تیری ذات پہ حق ہے اسے ادا کر۔ تیرا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو حق ہے ان حقوق کو بھی ادا کر، بیوی بچوں کے حقوق ادا کر، اپنے رحمی رشتوں کے حقوق ادا کر، پڑوسیوں کے حقوق ادا کر، اپنے اہل محلہ کے حقوق ادا کر۔ جو اللہ نے تجھ پہ دوسرے لوگوں کے حقوق عائد کیے ہیں ان کے حق ادا تجھے کرنے پڑیں گے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو تجھ پہ دوسروں کے حقوق ہیں اسے ادا کر، پھر جو تیرے رب کے تجھ پہ حقوق ہیں انہیں بھی ادا کر۔ یہ نہیں کہ ہم وقت عبادت میں لگے رہنا ہے، بچوں کا خیال نہیں کرنا، بیوی کا خیال نہیں کرنا، عزیزوں کا خیال نہیں کرنا، جن کے حقوق ہیں انہیں نہیں دیکھنا جی حاجی صاحب نمازیں پڑھتے پیر، انہوں نفلاں تو ویل نہیں تے بچے جڑے نے ڈاکواں نال رل کے ڈکیٹیاں کرتے ہیں۔ اتنا ٹائم نہیں کہ اپنی اولاد ال دھیان کر سکیے۔ بھائی انہاں عبادتاں دا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ دوسرے دے حقوق تلف کر دیو کہ اللہ دی بارگاہ چ سجدے کرتے رہو۔ اپنا حق اپنی ذات کو بھی دے، دوسرے لوگوں کو بھی دے، اور جو اللہ کے تجھ پر حقوق ہیں وہ بھی ادا کر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگلے دن گئے، جا کے ساری بات بتائی کہ حضور اس طرح ہوا ہے، اور سلمان نے یہ بات کہی ہے کہ تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے، ہر حقدار کو اس کا حق ادا فرما۔ جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو حضور نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا ہے۔ بخاری شریف 1968، ترمذی شریف 2413۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کی اس وقت کیا حیثیت ہے۔ ایک اسلامی ملک کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے، لیکن دیگر مسلمان جو ہیں وہ باہر کھڑے ہو کے ایسے ہے جیسے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں عزیزوں، جہاں ہم پہ نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، اگر جہاد کی ضرورت پیش آئے تو جہاد بھی فرض ہے، لیکن وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے تحت ہے۔ اسلام کی جو تاریخ ہے وہ اس طرح کی نہیں تھی۔ آج ارب سے زائد ہیں مسلمان دنیا کے اندر، ہم آج اربوں میں ہیں، لیکن ہماری ایک تنکے جیسی دنیا میں حیثیت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟
میں آپ کو وہ وجہ بتانے چاہتا ہوں، اپنے الفاظ میں نہیں، اپنے حضور کے الفاظ میں، کہ آج ہم دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں، آج کیوں اہل مغرب ہمیں رونتے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے ایک وقت تھا عرب کے 1000 سورما ایک طرف تھے، لیس سے اسلحے کے ساتھ وہ لیس تھے، ہاتھی، اونٹ، تلواریں، بھالے، نیزے، زریں پہن کے، لیکن ان کے مقابلے میں قدسی صفات 313 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی، وہ ایسے مسلمان تھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے پاس اسلحہ بڑا ہے، بس کھڑے ہو گئے حضور کے حکم پہ، اللہ نے انہیں فتح عطا کی۔ پھر احد کے میدان میں 3000 کے مقابلے میں صرف 700 تھے، اللہ نے انہیں بھی عزت عطا کی۔ پھر احزاب میں 16,000 کے مقابلے میں 3000 مسلمان تھے جنگ احزاب کے اندر، لیکن اللہ نے ان 3000 کو رسوا نہیں ہونے دیا۔ پھر تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ رومی سلطنت کے تربیت یافتہ 3 لاکھ فوجی یرموک کے اندر، ان کے مقابلے میں 40,000 مسلمان، لیکن انہیں جرت نہیں ہوئی کہ ان قدسی صفات مسلمانوں کے سامنے آئے۔ اس وقت ہماری تعداد 313، 700، 3000، 40,000، لیکن اتنی بڑی فتوحات، وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ سنیے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ اس بات سے آپ کو، اس حدیث مبارکہ سے آپ کو پوری بات کی سمجھ آ جائے گی کہ آج ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں۔ آج مسلمان دنیا کے اندر کوئی ایسا کونا نہیں جہاں مسلمان بس رہے ہوں اور ان پہ کسی نہ کسی طور کا ظلم نہ ہو رہا۔ میرے حضور نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا جب دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو یوں بلائیں گی جس طرح کھانے والے اپنے پیالے پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں ان قریب تم پہ وقت آئے گا۔ تو کسی نے عرض کی وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا ان دنوں ہماری قلت اور کمی کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ حضور کیا ہم کم ہوں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المحابۃ منکم ولیقذفن اللہ فی قلوبکم الوہن۔ میرے حضور نے فرمایا تم کم نہیں ہوگے بلکہ تم ان دنوں زیادہ تعداد میں ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوگے، تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہوگی، تعداد بڑی ہوگی، لیکن ہوگے اس طرح جس طرح سیلاب کی جھاگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا۔ کیوں نکلے گی ہیبت؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری ہیبت دشمن کے دلوں سے نکال دی ہے، اللہ نے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ وہن، سائل نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل وہن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ میرے صحابہ، دنیا سے محبت کرنا اور موت کو ناپسند کرنا۔ وہن یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت کو ناپسند کرو گے۔ آج آپ دیکھیں، ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ذرا محسوس ہو جائے کہ ہمیں جہاد کرنا پڑے گا، فوراً سرکاری سطح پہ یہ اعلان ہو جاتا ہے سب سے پہلے پاکستان۔ مقصد یہ ہے کہ ہم مرنا نہیں چاہتے۔ عزتیں ان لوگوں کو ملی اس لیے کہ وہ زندگی پہ موت کو ترجیح دیا کرتے تھے، وہ زندہ رہنا پسند نہیں کرتے تھے، ذلت کی زندگی انہیں منظور ہی نہیں تھی۔ لیکن اب ہم ایسے ہو گئے ہیں، ہماری محبت دنیا سے ہو گئی ہے، ہماری رب اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام کے اندر ایک اسلامی ملک جل رہا ہے،
کئی دہائیوں سے مسلمان غزہ کے مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں، دل میں غیرت نہیں آتی کہ مسلمان مر رہے ہیں، لیکن جب بحثیں کریں گے تو ہم سے بڑا کوئی غیرت مند ہے ہی نہیں. ہم مسلمان ایسے، ہم ایسے کیا، ہم نے ایسے کیا. لیکن آج وقت ہے، جب وقت آتا ہے تو ہم مرنا پسند نہیں کرتے. اور بھائی ہمیں تو یہ توفیق نہیں کہ ہم دعا مانگ کے اللہ سے یہی دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا کر. ہم نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہی نہیں کہ شہادت کا رتبہ کتنا بڑا ہے. ہمیں مرنے کی، اللہ کی راہ میں مرنے کی دعا مانگنی چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کو یہ سبق ہی نہیں پڑھایا. میرے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، سب سے نفیس دین دنیا کے اندر، جدید ترین دین اسلام ہے. اتنے نفیس دین پہ عمل پیرا ہو کے بھی مسلمان ذلیل و رسوا ہے. کوشش کیجیے، مرنا ہر کسی نے ہے، ہر کسی نے مر جانا ہے، تو کیوں نہ اللہ کی راہ میں بندہ مرے. بڑی عزت والی موت ہے شہادت کی موت. پھر وہ موت نہیں، وہ زندگی ہے، ایسی زندگی جو ہمارے عقل اور شعور میں نہیں آتی. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.